سید صفدر علی شمسی گجرانوالہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے آپ کو پڑھ سن اور آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ کی نظر میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ سوال لمبا ہے لیکن اصل بات اتنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تھینک یو ویری مچ، اور اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے اگر آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں بیسیکلی۔ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ جس طرف پاکستانی اسے لے کے جائیں گے۔ رب العالمین نے کبھی کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا، اس کے دربار میں صرف میرٹ چلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ورنہ آج پورے کا پورا عالم اسلام اس صورتحال سے دو چار نام تھا جس کا ان کو سامنا ہے۔ آپ کے سوال کا سادہ ترین جواب ہے کہ جس طرف پاکستانی پاکستان کو لے جائیں گے، پاکستان اس طرف چلا جائے گا۔ پاکستانی کس موڈ میں ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری پریکٹسز کیسی ہیں، وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں۔ اور یہ پھر ہمارے اسلاف کا ایک فرمان ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھائی میرے، ملک میں صرف دو ہی ستون ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اشرافیہ ایلیٹ، ایک ہوتے عوام۔ تو میرا تو بدقسمتی سے اپنے ملک کے بارے میں میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ اور عوام کے درمیان اس بات کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ کرپٹ ہے۔ اللہ خیر صلاح، اس سے آپ انجام کا اندازہ لگا لیں۔ فرزند شرجیل صاحب ہیں شیخو پورہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان لاہور کے دورے پہ آئے، میڈیا کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی کارکردگی جانچنے نہیں بلکہ سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کرنے لاہور پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرزند صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جوڑ توڑ پولیٹکس کا حصہ ہے، سینٹ ایک اہم ادارہ ہے، اور اگر اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کے لیے بھی پرائم منسٹر آیا ہے تو اس میں خبر والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جگہ میڈیا کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، وہ والی صورتحال ہے۔ میڈیا نے کوئی نہ کوئی مرچ مسالہ، اور پھر ایک نیا ڈائمنشن ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ پنجاب کی پرفارمنس دیکھنے نہیں آ رہا ہے سینٹ کا، تو اگر یہ ہے بھی تو اس میں کون سی خبر والی بات ہے اور اس پہ کیسا تبصرہ درکار ہے؟ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اس کی تیاریوں کا حصہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو پارٹ آف دا پیکیج، تو اس میں تو کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، یہ روٹین کا کام ہے، اگر کیا ہے پرائم منسٹر نے تو کرنا چاہیے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او نے پاکستانی یوٹیوبرز کو انٹرویو دے کے واضح الفاظ میں کہا کہ عمران خان دیانتدار شخص ہے، ایک روپے کا بھی مالی بدعنوانی میں ملوث نہیں، میں اپنی دولت کا ایک ڈالر عمران خان پہ خرچ کر سکتا ہوں، تو عمران کا موازنہ نواز شریف اور زرداری سے کرنا درست نہیں۔ تو حسن صاحب غیر ملکی عمران خان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ پاکستانی سیاستدان انہیں سلیکٹڈ اور ڈمی۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوال ہے یہ جنید اکبر ساکھوا، میں بتانا بھول گیا، یہ جرمنی میں رہتے ہیں، تعلق ان کا لاہور سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکٹڈ اور ڈمی، اس کا تعلق دیانتداری اور بددیانتی سے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل ٹرمنالوجی ہے، اس میں جو دیانتدار یا بددیانت ہونا تو کوئی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سلیکٹڈ ہونا بالکل اور بات ہے، وہ کچھ اور معنوں میں یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ڈمی قرار دینا وہ بالکل اور معنوں میں۔ ہاں، باقی اس وقت مجھے یہ باقاعدہ مکروہ اور قابل نفرت لگتے ہیں جب یہ عمران کے بارے میں اس کو مالی طور پہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں، تو یہ بات تو 22-24 سال پہلے میں کہتا تھا کہ یہ بددیانت ہیں، بے ایمان ہیں، اور پھر ایک فیز آیا جب میں نے عمران خان کو بہت صحیح معنوں میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، لیکن اس زمانے میں بھی میں نے عمران کی فائنینشیل ہائیجین، اس کی مالی دیانتداری پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔
اور میں نے بلکہ ایک آدھ بار تو میں اس حد تک بھی چلا گیا کہ میں شاید اپنی قسم نہ کھا سکوں، حالانکہ میں نے بھی کبھی دل میں جھک نہیں ماری کہ لیکن میں عمران کے لیے تو میں قسم اٹھا سکتا ہوں. یہ دنیا جانتی ہے، اور پاکستانی بھی اگر کوئی بندہ منافق نہ ہو، گندا نہ ہو، غلیظ نہ ہو، ناپاک نہ ہو، اور بالکل ہی اس کا ضمیر مرا ہوا نہ ہو، تو وہ اس طرح کی بات عمران کے بارے میں. باقی جو دو لوگ ہیں، آپ کو 27-28 سال کی تاریخ ہے میری کالم نگاری کی، اٹھا کے دیکھ لیں. شریف اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیسیکلی، حالانکہ اس زمانے میں زرداری صاحب کو فرنٹ پہ نہیں تھے، بے نظیر بھٹو ہوا کرتی تھی، تو میں تو کہتا تھا کہ ایک لوٹ مار کا، استحصال کا، جاگیردارانہ اور زنانہ چہرہ ہے، ایک لوٹ مار کا صنعت کارانہ اور شہری چہرہ ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، پتہ نہیں کتنا کالم. ان کی بددیانتی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر کسی کے دل پہ کفل نہیں لگے ہوئے اور اس کا ضمیر مکمل طور پہ مردہ نہیں ہو چکا، تو وہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے ان لوگوں کا. میرے تو آرگومنٹس میں دے دے کے تھک گئے ہوں کہ بھئی یہ جو ان کے والد تھے شریف صاحب، یہ 7 بھائی تھے، ایمیکیبلی ان میں فیصلہ ہوا، بٹوارا ہوا، باقیوں نے بھی ترقی کی، انہوں نے بھی کی، باقیوں نے ہول ٹائم کاروبار کیا، انہوں نے ہول ٹائم پالیٹکس کی. ان کی ہزاروں نہیں لاکھوں گنا ان کی گروتھ ہے. جو باقی بھائی ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک چلتے رہے، لیکن ان کی گروتھ نیچرل ہے، ان کی ان نیچرل، کیونکہ ان کا اصلی کاروبار ہی سیاست تھا. سیاست ہی ان کی صنعت ہے، سیاست ہی ان کی تجارت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، ایک جملہ ہے میں 20 بار لکھ چکا ہوں کہ پاکستانی سیاست ہے ہی یہ: دولت کے ذریعے طاقت حاصل کرو، طاقت کے ذریعے پھر دولت بناؤ. یہ جو ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چکر ہے، یہ مین سٹریم پارٹیز کی تو پہچان ہی ہے. عمران ڈیفینیٹلی پہلا آدمی ہے. اب نالائق ثابت ہوتے ہیں، ڈلیور نہیں کر پاتے ہیں، وہ ایک اور کہانی ہے. کمپٹنس کتنی ہے، وہ ایک اور کہانی ہے. میں تنگ آیا بیٹھا ہوں، میں لاہور کے بارے میں گندگی کے ڈھیروں کا سن کے تنگ آ گیا ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. اکانومی سنبھالنا ہے، اکانومی جس کو برباد کر گیا نواز شریف، برباد کر گئی پیپلز پارٹی اس ملک کی اکانومی، یہ وہ کھا گئے، مان لیا. وہ لاہور میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، اس میں کون سی سائنس ہے؟ سو اگر یہ انکمپٹنٹ، نالائق، نکمے، نکارے ثابت ہوتے ہیں وہ اور بات ہے. لیکن جہاں تک عمران کی ذات کا تعلق ہے، وہ بدیانتی کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کمپٹنس دیکھ لیں گے، اور 1-2 سال میں سامنے آ جائیں گے.